ایک تو یہ بتائیے کہ قاضی فائز صاحب کے ساتھ آپ رہے ہیں، یہ بتائیے آج کل قاضی صاحب کہاں ہیں؟ بلکہ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ میں تو اس آئیڈیا کے خلاف بات کروں گا، اسلامائزیشن آف لاز کو میں کرٹیسائز کروں گا، اس پروسیس کو جس طرح جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا۔ بطور پروفیسر آپ کو ان کا سب سے اچھا فیصلہ کون سا لگا جو اس دور میں آپ ساتھ رہے ہیں؟ تو اب آپ ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور کے طور پہ یا آبزرور کے طور پہ دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا فیصلہ دیا انہوں نے، وہ کون سا لگا؟ انہوں نے اپنے لیے نہیں خرید رہے تھے؟ نہیں، وہ اپنے ملازمین اسٹاف کے لیے، لے وہ رہے خود تھے؟ نہیں کھاتے تھے، اچھا، تو وہ اسٹاف کے لیے لے رہے تھے جو ان کے ساتھ سیکیورٹی اور دیگر اسٹاف ہے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ کسی بندے کو بھی کسی بھی وقت اپنی غلطی کا احساس ہو تو اس کو رجوع کرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک وہ کرمنل میٹر تھا اور کیس تھا تو اس میں ڈیسیجن تھا، وہ تو نہیں تبدیل ہوا۔ السلام علیکم، وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج ہمارے مہمان ہیں جی سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سیکرٹری، خود لاء کے پروفیسر ہیں، پروفیسر ڈاکٹر مشتاق صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں اور آپ بہت سارے رازوں کے امین بھی ہیں۔ بڑا دور آپ نے دیکھا ٹملٹس قسم کا، یا آپ کہیں یا پھر اس میں بہت خبروں والا دور تھا۔ اب تو سپریم کورٹ سے خبریں بھی اتنی نہیں آتی۔ تو ایک تو یہ بتائیے کہ قاضی فائز صاحب کے ساتھ آپ رہے ہیں، یہ بتائیے آج کل قاضی صاحب کہاں ہیں؟ قاضی صاحب پاکستان میں ہی ہیں، وہ کچھ عرصہ تو پاکستان سے باہر رہے۔ کیا کر رہے ہیں مطلب؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ اپنے ہی کسی تحقیقی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ پہلے سے ان کا لکھنے لکھانے کا شوق تھا، انہوں نے کئی آرٹیکلز لکھے جب وہ پریکٹس کرتے تھے تو ڈان کے لیے لکھتے تھے، اور اسلام اینڈ انوائرمنٹ پر ان کا بہت سارا کام تھا۔ اچھا، اس پہ ان کی اسپیچز بھی ہیں اور تحریری چیزیں بھی ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے، ایم ناٹ شیور، لیکن میرا خیال ہے کہ انہی چیزوں کا کمپائل کر رہے ہیں اور شاید کوئی بک ان کی جلدی آ جائے گی۔ اچھا، اور کوئی آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں وہ کوئی ایسا ایکٹیو عوامی سطح پر نظر آئیں گے کسی رول میں، چاہے 2 سال بعد جو ان کا ایک وہ ہوتی ہے کمپلشن ہوتی ہے، اس کے بعد وہ نظر آئیں گے آپ کے خیال میں؟ میں اسپیکولیٹ اگر کروں تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اور وجاہت بھی دی ہے، ان کو ایک طرح سے پاپولیرٹی بھی دی ہوئی ہے، اور ان کے مخالفین بھی بہت سارے ہیں اور ان کے حامی بھی بہت سارے ہیں، اور لوگوں نے کافی اسٹرانگ اوپینینز بھی بنائی ہوئی ہیں۔ تو ایسی شخصیت کے لیے آرام سے کہیں بیٹھ کے کونے میں گمنامی کی زندگی بسر کرنا شاید ممکن نہ ہو۔ ان کا جو ایپٹیچیوڈ بھی ہے تو وہ کچھ کرنے کا ان کا شوق بھی ہوتا ہے، جذبہ بھی ہے، اور پاکستان کے حوالے سے ان کو بہت فکر مندی بھی ہوتی ہے۔ تو میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کام تو ضرور کریں گے، کوئی کردار کریں گے جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، آپ ظاہر سپریم کورٹ سے نہیں تھے، آپ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے لاء کے، پھر آپ کی ایک دم اپوائنٹمنٹ ہوگی، تو آپ کا کیسے تعلق بنا قاضی فائز صاحب آپ کو لے کے آئے؟ آپ کی اپوائنٹمنٹ ان کی چیف جسٹس کے عہدے پہ تعیناتی کے دن ہوئی تھی اور ختم بھی آپ کے اسی دن ہوئی تھی جس دن وہ ریٹائر ہوئے، تو یہ تعلق کیسے بنا آپ کا ان کے اتنا اسٹرانگ؟ میں اصل میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں شریع اکیڈمی کا ڈائریکٹر جنرل تھا، اور ہم نے ایک اسلامائزیشن آف لاز پر کانفرنس کی 2019 میں۔ اچھا، اس میں پہلی دفعہ میں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انوائٹ کیا تھا پینل ڈسکشن کے لیے، وچ واز اے اسٹرینج آئیڈیا فار اے سرونگ جج آف دی سپریم کورٹ کہ وہ آ کر پینل ڈسکشن میں حصہ لیں، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ بلکہ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ میں تو اس آئیڈیا کے خلاف بات کروں گا، اسلامائزیشن آف لاز کو میں کرٹیسائز کروں گا، اس پروسیس کو جس طرح جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا۔ میں نے کہا سر آپ آئیں، آپ اس کو کرٹیسائز کر کے کہتے ہیں میں سیریسلی کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا سر آپ بالکل آئیں، آپ اس پر بات کریں، اور اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ کویشچنز بھی کریں گے کچھ۔ انہوں نے پھر کہا کہ کوئی پینل ڈسکشن اگر ہو، میں نے کہا سر اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے کچھ پروفیسرز کو، سینئرز کو بھی ان کے ساتھ بٹھایا، میں کنڈکٹ کر رہا تھا۔ میں نے ان کی ججمنٹس سے بات شروع کی اور اس پر میں نے کرٹیسزم کی کہ یہاں اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ قصاص کے متعلق ایک ڈیسیجن تھا بڑا مشہور سپریم کورٹ کا، جس میں 5 رکنی بینچ تھا، قاضی صاحب بھی اس میں تھے، تو میں نے اس ججمنٹ کو کرٹیسائز کیا۔ قاضی صاحب نے جب ابھی باقی پینلسٹ آپس میں بات کر رہے تھے تو قاضی صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ لوگ یہاں فیصلے پڑھتے بھی ہیں۔ تو میں نے کہا سر میں تو پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں۔ خیر انہوں نے اس پر پھر اپنا جواب دیا، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میرا فلاں فیصلہ ہے وہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، اس پر آپ کامنٹ کریں۔ میں نے اس پر کامنٹ کیا، اس طرح تعلق بنا۔
پھر بعد میں بھی ان کو میں اسلامک یونیورسٹی میں، پھر اس کے بعد میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل والوں کی جو یونیورسٹی ہے، شفا تعمیر ملت یونیورسٹی، وہاں بھی میں نے ان کو انوائٹ کیا اور وہ میری انویٹیشن پہ کئی دفعہ آئے، پروگرامز میں شرکت کی، اسپیچز دی ہے، تو ان کے ساتھ اس طرح کا تعلق رہا۔ چیف جسٹس بننے سے کچھ پہلے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور یہ کہ میں ان کے ساتھ یہ عرصہ ان کے ساتھ گزاروں۔ میں نے کہا سر میں تو پروفیسر کے طور پہ خوش ہوں اور آزاد زندگی بسر کرنے کا عادی ہوں، اس طرح کا کام، لیکن انہوں نے بہرحال کہا کہ آپ میرے ساتھ کام کریں گے، مجھے قابل اعتماد بندہ چاہیے جو کرٹیسزم بھی مجھ پہ کر سکے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر، پھر میں تیار ہوں۔ انہوں نے البتہ پھر میری فیملی سے بھی باقاعدہ اجازت لی کہ یہ جو 405 دن ہیں تو آپ نے اس میں ان کا نہیں پوچھنا کہ یہ کہاں ہیں، کیونکہ رات کا دن کا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں تھی، وہ رات دن کا اتوار ہفتہ وہ مسلسل کام ہی کام تھا۔ تو اس طرح وہ مجھے لے آئے، لیکن اس میں کمٹمنٹ یہ تھی کہ وہ ان کے ساتھ میں آ رہا ہوں تو ان کے ساتھ ہی واپس میں جاؤں گا اور اپنی یونیورسٹی جوائن کروں گا۔ تو اس طرح یہ ہوا۔ تو آپ کو پچھتاوا نہیں ہوا کہ آپ نے ان کی آفر قبول کی؟ بعد میں کبھی کوئی پچھتاوا تو نہیں ہوا کہ اتنی آپ ظاہر ہے کہ ان دی آئی آف اسٹارم رہے، اتنا مشکل حالات بھی رہے، تو اتنے تنازعات بھی تھے، آپ کے میڈیا سے تعلقات بھی، لوگوں سے تعلقات بھی، آپ کا نام بھی آتا رہا، تو اس پہ آپ کو کبھی ہوا نہیں کہ میں ایک پروفیسر تھا، میں آرام سے بیٹھتا پڑھاتا رہتا؟ ہاں نہیں، پچھتاوا تو الحمدللہ بالکل بھی نہیں ہوا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میں تو ان کا بھی شکر گزار ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اتنے اہم پاکستان کی تاریخ کے اس موڑ پر مجھے کچھ کرنے کا موقع دیا۔ اور قاضی صاحب کا تو میں خصوصاً شکر گزار اس وجہ سے بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت کیا کہ میں تو چلیں بچپن سے ان چیزوں میں دلچسپی میری تھی، پھر لا میں نے پڑھا، پھر پڑھایا 20 سال، لیکن اور میں سپریم کورٹ کو مختلف کیسز میں نے اسسٹ بھی کیا ہے، شریعت کورٹ کو بھی کیا ہے، ججز کی ٹریننگ میں بھی میں ٹرینر کے طور پر میں نے حصہ لیا ہے۔ لیکن یہ موقع کہ آپ سسٹم کے بالکل ٹاپ پر بیٹھ کر ادھر سے لیٹیگنٹس ہیں، ادھر لائرز ہیں، ادھر ججز ہیں، اور آپ اس سب کو آبزرو کر رہے ہیں، تو صرف وہ جو مشاہدات ہیں وہ یوں کہیں ان کی کوئی قیمت نہیں، ان کا کوئی مول نہیں، تو میں نے بہت کچھ لرن کیا ہے۔ اچھا، پھر قاضی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا یہ تھا کہ وہ تو مسلسل کام کرنے کے عادی، اور یہ کہ ایک وقت میں 3 4 5 مختلف کام وہ اکٹھے کرتے تھے، اور مجھ سے بھی ان کی ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ میں ان سارے کاموں میں ان کو اسسٹ کروں گا، سپریم کورٹ کی انٹرنل ورکنگ ہو، چاہے فیصلوں پر کچھ ریسرچ ہو، اچھا پھر ادھر سپریم کورٹ ہے، ادھر سپریم جوڈیشل کونسل ہے، ادھر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، ادھر لائن جسٹس کمیشن ہے، ادھر جوڈیشل اکیڈمی ہے، پھر وہ مختلف یونیورسٹیز کے بورڈز میں تھے، ہر کام انہوں نے کیا ہے اور ہر کام میں نے ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا۔ تو میرے لیے تو وہ بہت لرننگ کے لحاظ سے بھی، ایکسپوجر کے لحاظ سے بھی ایک گریٹ اپرچونٹی تھی، اور جہاں کہیں مجھے ان سے اختلاف رہا کسی فیصلے میں یا کسی مسئلے پر، تو میں نے کھل کر اس کا اظہار کیا ہے، اینڈ آئی گیو کریڈٹ ٹو ہم کہ انہوں نے مجھے یہ حق دیا کہ میں ان سے جس بات میں بھی اختلاف کروں میں کھل کر اس کا اظہار کرتا تھا۔ ماننا نہ ماننا ظاہر ہے ان کی ذمہ داری تھی، ان کو کنونس کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، وہ ہم نے دیکھا ہے کوریج میں۔ نہیں تو اچھا، آپ کو فیصلہ کرنے سے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کرتے تھے بطور، کیونکہ آپ ان کے ساتھ کام کرتے تھے، تو کوئی فیصلہ تبدیل بھی کیا آپ کے کہنے پہ؟ نہیں، اس طرح تو میں نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہے کہ یعنی ہیئرنگ ہو رہی ہے تو اس دوران میں بھی ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات میں کورٹ میں بیٹھ کر ان کو اسسٹ کرتا تھا، تو موقع پر ان کو میں نے کچھ چیزیں دی، یا وہ واپس آئے، ججز نے آپس میں جو ڈسکس کرنا تھا کر لیا، پھر انہوں نے مجھے کوئی کام دیا کہ آپ فلاں چیز پر کچھ چیز ڈھونڈیں، یا میں ان کی توجہ دلا دیتا کہ یہ جو آپ ڈسکس کر رہے تھے، یہ فلاں وکیل نے جو یہ کہا، فلاں بیرسٹر نے وہ کہا، تو اس میں یہ چیز بھی ہے، تو وہ میں ان کے سامنے رکھ دیتا۔ تو اس طرح بیک گراؤنڈ میں۔ اچھا، بطور پروفیسر آپ کو ان کا سب سے اچھا فیصلہ کون سا لگا جو اس دور میں آپ ساتھ رہے ہیں؟ تو اب آپ ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور کے طور پہ یا آبزرور کے طور پہ دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا فیصلہ دیا انہوں نے، وہ کون سا لگا؟ جی، میرے خیال میں تو جو ان کا سب سے اچھا فیصلہ ہے وہ جو بالکل ان کا پہلا والا کیس تھا جس میں انہوں نے فل کورٹ بٹھائی، جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ تھا۔ پوری عدالت نے اس کیس کا جائزہ لیا، قانون کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد ہر ایک نے اپنی رائے دی، اور ایک سوال پر 10 اور 5 کا اختلاف ہوا، ایک پہ 8 اور 7 کا ہوا، ایک میں وہ مائنورٹی پہ چلے گئے، لیکن اس نے ایک طرح سے یہ بنیاد رکھ دی اس بات کی
کہ پارلیمنٹ نہیں، میں سپریمیسی کی تو بات نہیں کروں گا، لیکن اس کے پرٹیکولر ڈومین میں پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار حاصل ہے. سپریمیسی کے متعلق تو میری ناقص رائے یہ ہے کہ نہ پارلیمنٹ سپریم ہے نہ سپریم کورٹ سپریم ہے. اصل میں تو کانسٹیٹیوشن نے لمٹس رکھی ہوئی ہیں. کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا ظاہر پارلیمنٹ کا اختیار ہے. اس امینڈمنٹ کا اختیار بھی کیا ایبسلیوٹ ہے یا اس میں بھی کچھ ریسٹرکشنز ہیں، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن جب تک کانسٹیٹیوشن ہے تو سپریم تو وہی ہے، اس نے لمٹس رکھی ہوئی ہیں. تو سپریم کورٹ نے ایک طرح سے پارلیمنٹ کے لیے یہ رول ایکسیپٹ کیا اور کھلے دل سے کیا، اور اس نے سپریم کورٹ میں ایک چیف جسٹس کی جو یوں کہیں ملوکیت تھی وہ ختم سیٹ کی بیسیکلی. اور اس طرح انہوں نے ایک کمیٹی جو بنی، پھر اس نے مختلف کیسز کا فیصلہ کیا، تو رسپانسبلٹی بھی شیئر ہو گئی. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں فلاں معاملے میں سو موٹو نہیں لیا، فلاں میں نہیں لیا. تو میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سو موٹو لینا تو چیف جسٹس کا اختیار رہا ہی نہیں، وہ تو کمیٹی کا رہا، اور کمیٹی نے پھر 2-1 سے فیصلہ کرنا تھا، یا کنسنسس یا 2-1 سے ہوتا. تو اگر اچھا ہوا تو کمیٹی ذمہ دار ہے، برا ہوا تو کمیٹی ذمہ دار ہے. تو اب اس وجہ سے وہ رسپانسبلٹی شیئر ہو گئی. اچھا، کوئی فیصلہ جس پہ آپ کو اختلاف ہوا ہو ان کے، یہ جو جب ہائنڈ سائڈ میں دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہ کرتے کاش؟ میں نے یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو فیصلہ تھا، جو الیکشن سمبل جس میں پی ٹی آئی سے بیٹ کا سمبل یعنی لیا گیا تھا، اس کی بات ہو رہی ہے. جی، میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں اس کی تھوڑی سی فریزنگ ڈفرینٹ کروں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان سے سمبل لیا گیا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ وہ سمبل کے لیے انٹائٹل نہیں رہے. ٹھیک ہے، کیونکہ الیکشنز ایکٹ کے تحت جو پروویژنس خود پارلیمنٹ میں اور پی ٹی آئی سمیت دیگر پارٹیز نے اس ایکٹ میں ڈال لی تھیں، اس کے تحت یہ ان کا سمبل بنتا نہیں تھا، کیونکہ الیکشنز نہیں ہوئے تھے. اس پر کافی تفصیلی ڈسکشن ہوئی ہماری، اور میری رائے یہ تھی ابتدا میں کہ الیکشن کمیشن کو بطور پارٹی نہیں آنا چاہیے تھا. خیر، اس کے لیے پھر کچھ پریسیڈنٹس ملے کہ پہلے بھی الیکشن کمیشن آ چکا ہے. پھر میری رائے اس کے بعد یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کو یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز میں مائنیوٹ ڈیٹیلز میں جانا اور مائکرو مینجمنٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا. اس کے بعد تیسرا کویشچن یہ تھا کہ الیکشنز ہوئے یا نہیں ہوئے، تو وہ تو خیر معلوم ہوا کہ ان کے پاس ڈاکومنٹس میں تو کچھ ایسی چیز تھی نہیں. وہاں ظاہر آئی ہیڈ ٹو کنسیڈ. اچھا، اس کے بعد کا مرحلہ یہ تھا جو جس ایک پوائنٹ پہ آئی ڈس ایگریڈ، وہ یہ تھا کہ یہ سارا کچھ صحیح، لیکن اب الیکشن سر پر آ چکے ہیں، تو یہ ٹائمنگ اس کے لیے ایسی نہیں ہے کہ اس کو اس وقت یہ فیصلہ سنایا جائے، پارٹی کو اتنا بڑا نقصان پہنچ جائے. تو لیکن اس پر ان کا کویشچن یہ تھا کہ یہ تو وہی نظیر ضرورت ہوا کہ قانوناً چیز غلط ہے، لیکن ہم اس لیے خود کو روک رہے ہیں کہ اس کے نتائج یہ ہو جائیں گے. اس پر ظاہر یعنی ٹائمنگ پہ میرا وہ کویشچن تھا. لیکن ہائنڈ سائٹ میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد بھی پی ٹی آئی کے پاس اور آپشنز تھے، لیگل آپشنز تھے جس کو وہ یوٹیلائز کر سکتے تھے. وہ بعد میں جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ آیا کہ بطور پارٹی وہ ایک اینٹی کے طور پر برقرار، پارٹی تو برقرار رہی اور مخصوص نشستوں کے لیے تو یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم تھی اس نے اس طرح اپنا کردار ادا نہیں کیا. لیکن یہی بڑی بات ہے کہ آپ بھی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں، اور میری بھی ویسے یہی رائے تھی. میں یہی پوچھنا تھا کہ یہ فیصلے کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ پارٹی الیکشن کے بالکل سر پہ ہے، اور اتنی چھوٹی سی بات پر، چھوٹی سی، کیونکہ باقی پارٹیوں کے الیکشن بھی سب نے دیکھے ہیں کوئی اتنے زبردست نہیں ہوتے، تو اتنا بڑا اس کو وہ دے دینا نقصان. میں تھوڑی سی کروں گا کہ باقی پارٹیز کا کیس چونکہ کورٹ کے سامنے نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت اتفاق کی بات ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتے تھے، وہ بھی ان کا فیصلہ ہو گیا، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ شور تھے. لیکن میں بہرحال ان کے ڈیفینس میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ہمیشہ ہی وڈ گو بائی دا بک. تو قانون میں جو کچھ ہے وہ اس سے آگے پیچھے نہیں جاتے تھے. تو یہ سوال کہ اگر قانوناً یہ نہیں بنتا تو پھر کیسے اس کے لیے گنجائش چھوڑی جائے، یہ تو اسی طرح کا. پھر یہ کر سکتے تھے کہ ایک نوٹ ساتھ لکھ دیتے کہ بطور پارٹی وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں الیکشن میں اور انٹائٹل ہوں گے اس کے لیے، یہ بھی اگر کر دیتے، کیونکہ اتنا بڑا نقصان پہنچ رہا ہے ان کے فیصلے سے. جس وقت آرگومنٹس چل رہے تھے تو جو سینیٹر علی ظفر صاحب ہیں ان کے آرگومنٹس تھے، تو اس وقت قاضی صاحب نے انہیں کہا بھی
کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ ریزرو سیٹ سے محروم ہو جائیں گے, پارٹی تو برقرار رہے گی. انہوں نے کہا نہیں, پھر وہ ہمیں یہ نہیں دیں گے, وہ نہیں دیں گے. قاضی صاحب نے کہا پھر آپ ابھی سے اس طرح کی ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں. پھر انہوں نے خود کو روک لیا کہ اب میں آپ کو وکالت تو نہیں سکھاؤں گا, یہ تو آپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ خود پی ٹی آئی کے وکیلوں کی جانب سے اس طرح کا مجھے نظر نہیں آیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. زبردست. اچھا, بہت سارے واقعات ہوئے قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے. اب ظاہر ہے آپ ساروں کے اس لحاظ سے کئی چیزوں کے گواہ ہیں. تو یہ بیکری کا واقعہ ہوا تھا اسلام آباد, اس کی کوریج بھی ہوئی. بعد میں پتہ چلا جی اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, اس کو پکڑ لیا گیا یا بھاگ گیا اور پھر وہ حراست میں ہے. اس کے حوالے سے متعدد خبریں چلی ہیں. وہ واقعہ کیا تھا اور ہوا کیا تھا اصل میں؟ اور بعد میں سپریم کورٹ نے اس پہ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی دباؤ تھا پولیس پہ کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے؟ دیکھیں, سپریم کورٹ کی, میں اس آخری سوال سے شروع کرتا ہوں. سپریم کورٹ کی جانب سے اگر کوئی دباؤ ہوتا تو میری جانب سے ہوتا, کیونکہ سیکریٹری ٹو چیف جسٹس تو میں تھا, یا رجسٹرار کے آفس سے ہوتا, یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اسٹاف آفیسر کی جانب سے ہوتا. میں اپنے بارے میں بھی اور ان دونوں کے بارے میں یہ گواہی دے سکتا ہوں کہ ہم نے کسی طرح کا پریشر کسی پہ نہیں ڈالا. بلکہ جب مجھے پتہ چلا اس واقعے کا, قاضی صاحب نے مجھے بتایا بھی نہیں. وہ گئے تھے, ان کے ساتھ جو اسٹاف کے ملازمین ہوتے ہیں, قاضی صاحب اور ان کی فیملی میں بہت ساری خوبیاں ہیں. ان میں ایک یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کو ذرا ڈونٹس وغیرہ کھلاتے ہیں اور ان کی ذرا وہ کرتے ہیں. تو وہ ان کے ساتھ گئے. ڈونٹ اپنے لیے نہیں خرید رہے تھے؟ نہیں, وہ ملازمین کے لیے, وہ خود نہیں کھاتے تھے. اچھا. تو وہ اسٹاف کے لیے لے رہے تھے جو ان کے ساتھ سیکیورٹی اور دیگر اسٹاف ہے. اور وہ پھر خود ان کے لیے گئے کہ یہ والے لیں یا وہ والے لیں. تو قاضی صاحب چونکہ پروٹوکول اور ان چیزوں کے وہ تھے نہیں, وہ آج بھی اور اس وقت بھی وہ اسی طرح آ کر بات کرتے تھے. وہاں سے اس بندے نے بدتمیزی کی, جو کچھ بھی ہوا. اچھا, پھر اس کے بعد جو مجھ تک بات ان کے اسٹاف آفیسر کی جانب سے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا, اسٹاف نے کوئی اس کے ساتھ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. بندہ بھاگ گیا, بندہ بھاگ گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. مجھے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. مجھے بتایا گیا تو میں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ چھپنے والا تو نہیں ہے, یہ لازماً ون وے اور دی ادر یہ میڈیا پہ جائے گا. اور آپ کم از کم یہ کریں, قانونی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ جوں کا توں آپ وہاں رپورٹ جس کو کہتے ہیں کچی رپورٹ تو لکھوائیں کہ یہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. تو وہ لکھوائی گئی. اچھا. اور اس کے بعد بعض اوقات ہمارے ادارے یہ کرتے ہیں یا پولیس والے کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, وہ ذرا اور ایفیشینٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہماری جانب سے, ہمارے آفس کی جانب سے, چیف جسٹس کی جانب سے, رجسٹرار کی جانب سے کسی طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اور نہ ہی ہمیں بعد میں, یعنی ذاتی طور پر مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوا, کون کہاں پکڑا گیا یا اس کے ساتھ کیا ہوا, یا ضمانت ہوئی یا نہیں ہوئی. مجھے ان ڈیٹیلز کا بھی نہیں علم. نہ کبھی قاضی صاحب نے پوچھا, نہ میں نے کبھی ان کو رپورٹ کیا, نہ اس کے علاوہ ہمارے آفس کی جانب سے کسی قسم کی انٹرونشن ہوئی ہے. یعنی اس کے بعد جو اس کے 2-2.5 مہینے بعد یا پتہ نہیں کتنے عرصے بعد وہ ایک اور وہ جو قادیانیوں کا کیس چل رہا تھا, اس کانٹیکسٹ میں کہیں سے کسی نے وہ سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ نکلوائی اور پھر اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کیا, حالانکہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا. یہ بندہ اس کا تعلق ایک اور مذہبی تنظیم کے ساتھ تھا, تنظیم کے ساتھ, ہاں, لیکن اس کا کیس سے تعلق ہی ہوا, اس کیس کے, ہاں, لیکن وہ سینسیٹیو کیس تھا. ہاں, وہ بہت سینسیٹیو کیس تھا, اس سے تعلق تھا نا اس کا, یعنی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھا. یہ تو ہے. اچھا, اور ایک اور واقعہ ہوا, ایک وکیل صاحب ہیں مصطفین کاظمی صاحب, انہوں نے بدتمیزی کی چیف صاحب سے, ڈیکورم کی خلاف ورزی کر کے اسٹیج پہ آگے بولا. بعد میں ان کے ساتھ تشدد ہوا, ان کو پکڑا گیا, وہ ہوا. اس میں کوئی کردار قاضی صاحب کا یا سپریم کورٹ کا؟ اس میں بھی میں بالکل یعنی گواہی دیتا ہوں کہ نہ قاضی صاحب کی جانب سے, نہ ہمارے آفس کی جانب سے کسی طرح کا کوئی ایکشن لیا گیا. ہم نے نہ کسی کو یہ کہا ہے کہ کسی کو پکڑیں, نہ کوئی کمپلینٹ, نہ کوئی فون, نہ کوئی کسی طرح کی انٹرونشن کہ آپ کچھ کریں, یعنی نتھنگ ایٹ آل. کسی نے اپنے طور پر کیا یا کسی کے کہنے پہ کیا, آئی ڈونٹ نو. لیکن کم از کم یہ گواہی میں دے سکتا ہوں کہ قاضی صاحب یا ان کے آفس کی جانب سے یا سپریم کورٹ کی جانب سے کسی طرح کی کوئی اس میں نہ ڈائریکشن تھی, نہ کوئی مداخلت تھی, نہ کوئی کسی کو انڈائریکٹلی بھی کہا کہ یار اس کا کچھ کریں, ایسا بھی کچھ نہیں ہوا, کم از کم میرے نالج میں نہیں ہے. تو جب ان پہ سامنے آئی یہ بات کہ ان پہ تشدد ہوا ہے تو کوئی ایکشن پھر قاضی صاحب نے کہا کہ
ان کو چھوڑا جائے یا کچھ اور کوئی نہیں، کمنٹس کیے ہم نے اس پر کوئی نہیں، انہوں نے میرے سامنے بھی کوئی کمنٹ نہیں کیے، نہ ہم نے اس پہ کوئی ایکشن لیا، نہ قانون لے سکتے تھے، کیونکہ سو موٹو کا اختیار جیسے میں نے کہا وہ تو رہا ہی نہیں، اور نہ ہی ہر معاملے میں ظاہر سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی چاہیے. لیٹ دا لا ٹیک اٹس اون کورس. تو وہ لیگل جو آپشنز ان کے پاس تھے وہ انہوں نے بھی اویل کیے، اور جو دیگر لوگوں کے پاس تھے وہ ان کو اویل کرنے چاہیے تھے. تو ہماری جانب سے ہم نے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کی. اچھا، آخری دو سوالات ہیں. دو چیزوں پر قاضی صاحب نے بظاہر یو ٹرن لیا ہے. ایک تو یہ چیز تھی کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے انہوں نے اپنی پاور سیڈ کی تھیں اور کہا کمیٹی بے شک کر لے، اور پارلیمنٹ کی بھی اس طاقت کو تسلیم کیا تھا کہ وہ قانون سازی کر سکتے ہیں. بعد میں انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلی جو ہوئی اور اس سے ہٹ کے پھر انہوں نے کام کیا، ظاہر ہے اپنے ان ساتھیوں کو ہٹا دیا جو ان کے ساتھ تھے، سینئر موسٹ جج، سینئر پیونر جج، اور ساتھ سیکنڈ موسٹ سینئر. تو وہ ایک تبدیلی لگ رہی ہے. اور دوسری جو انہوں نے کیا تھا کہ وہ نظر ثانی ہوئی اسی کیس کی جس کی بات ہو رہی ہے، وہ جو لاہور کا واقعہ تھا اس کے حوالے سے سینسیٹیو کیس جو تھا جس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہے. تو اس کیس میں بھی انہوں نے 2 نظر ثانیوں کے بعد تیسری نظر ثانی کی جس کی بھی پریسیڈنٹ نہیں ملتی. تو اس سے تھوڑا سا وہ لگتا ہے کہ قاضی صاحب کا جو امیج ہے کہ جی وہ اپنی بات پہ قائم رہنے والے ایک، وہ اس کو دھچکا نہیں لگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، جو پہلی بات آپ نے کی کمیٹی کی، میری ناقص رائے میں وہاں انہوں نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا، بلکہ چونکہ آرڈیننس آیا امینڈمنٹ کا اور اس نے کمپوزیشن چینج کی کمیٹی کی، تو اب قاضی صاحب کے پاس 2 راستے تھے. یا تو وہ اس امینڈمنٹ کو مانتے یا نہ مانتے. اب ذاتی رائے ان کی جو بھی رہی ہو، لیکن جب تک آرڈیننس فیلڈ میں ہے تو وہ تو قانون ہے، قانون کو عدالت نے ختم نہیں کیا یا وہ آرڈیننس لیپس نہیں ہوا تو وہ تو فیلڈ میں ہے. تو اب اس کے بعد البتہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک جج کو کیوں ریپلیس کیا. اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. اب چونکہ معزز جج ہیں سپریم کورٹ کے اس وقت بھی ہیں، تو نہ آپ مصیبت میں پھنسنا چاہیں گے نہ میں چاہوں گا، تو میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. لیکن پیچھے کئی میٹنگز میں مسلسل یہ ہوا کہ جس کی بنا پر یعنی شاید انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب مثال کے طور پر کئی جو 2-3 میٹنگز ہوئیں اس آرڈیننس سے پہلے، تو اس میں لگا یہ کہ کمیٹی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی اور یعنی ایک قسم کا اسٹمبلنگ بلاک بن گیا تھا. تو اس وجہ سے اگر انہوں نے قانون پر عمل کرتے ہوئے ایک جج کی جگہ دوسرے جج کو بٹھا دیا تو یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں تھی. لیکن اگر چاہتے تو ان کو رہنے دیتے، لیکن کمپلشن نہیں تھی. لیکن اس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ وہ کمیٹی اسی طرح اسٹیل میٹ میں رہتی. اچھا، جو دوسرا آپ نے وہ مبارک ثانی کیس کا دیا، تو اس میں ایک تو میں تصحیح کرنا چاہوں گا کہ تیسری نہیں، لوگ دوسری نظر ثانی کی بات کرتے ہیں. دوسری نظر ثانی تو دوسری نظر ثانی ہوگی اور تیسری دفعہ نظر ثالث ہوگی. جی ہاں. اچھا، تو میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ 2 وضاحتیں. ایک یہ کہ یہ دوسری نظر ثانی نہیں تھی، بلکہ دیکھیں یہ تھا کرمنل کیس اور بیل میٹر تھا. وہ میٹر اسی طرح رہا، یعنی اس ضمانت کے فیصلے کو تو تبدیل نہیں کیا گیا. اس کے متعلق جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ تو برقرار رہا، نظر ثانی میں بھی برقرار رہا، اور یہ جس کو تصحیح کہا گیا کریکشن آف دی ججمنٹ، اس میں بھی اس کرمنل لا کے آسپیکٹ کو تو نہیں چھیڑا گیا. اصل کیس تو وہی تھا، لیکن اس کا فیصلہ کرتے ہوئے دینی پہلو سے کچھ باتیں قاضی صاحب نے لکھی تھی. کچھ کمنٹس تھے جن کا اس بیل میٹر کے ساتھ اور کرمنل کیس کے ساتھ ایز سچ لوگوں کے خیال میں تعلق نہیں تھا، یا اس میں وہ باتوں سے ابہام پیدا ہوا یا غلط فہمی پیدا ہوئی. تو اس پہلو کو انہوں نے علماء کرام کے مشورے سے ٹھیک کیا. اور اس پہ تو میرے خیال میں جو دوسری وضاحت میں کرنا chاہتا تھا، ان کو داد دینی چاہیے کہ ان کے اسٹیچر کا بندہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بہت سٹبن ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اس کو ٹھیک کیا. اور یہ تجربہ تو مجھے ان کے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بحث کی، انہوں نے بہت اسٹرانگ پوزیشن کسی چیز پہ لی ہوئی ہے، لیکن میں ان کے ساتھ بحث کروں، کبھی وہ قائل ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، لیکن جب قائل ہوتے ہیں تو وہ کھل کر اس کا اظہار کرتے ہیں.
تو اس کو اب یو ٹرن کہہ کر آئی شوڈ ناٹ ڈیمونائز اٹ. میرا تو خیال یہ ہے کہ کسی بندے کو بھی کسی بھی وقت اپنی غلطی کا احساس ہو تو اس کو رجوع کرنا چاہیے. باقی جہاں تک وہ کرمنل میٹر تھا اور کیس تھا تو اس میں ڈیسیجن تھا وہ تو نہیں تبدیل ہوا, وہ اپنی جگہ برقرار ہے. اس وجہ سے جو ضمانت دی گئی تھی وہ ضمانت رہی, بلکہ وہ جو چارج شیٹ کے متعلق حکم تھا اس کو بھی چینج نہیں کیا گیا. وہ جو کرمنل آسپیکٹ آف دا کیس ہے وہ تو اپنی جگہ برقرار رہا. اس لیے جو لوگ اس کو دوسری نظر ثانی کہتے ہیں میرے خیال میں وہ تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں. اچھا, اور آخری یہ بھی سوال ہے کہ اس کیس میں رپورٹنگ میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا تھا کہ جو میڈیا کی رپورٹنگ کی وجہ سے تو تنازع کھڑا نہیں ہوا تھا؟ آپ نے بالکل صحیح توجہ دلائی. اس میں یقیناً رپورٹنگ میں بہت سنگین قسم کی غلطی ہوئی تھی. بالکل ابتدا میں جب اس کیس کا فیصلہ آیا تو اس کی رپورٹنگ اس طرح ہوئی, اور ایک بڑے میڈیا ہاؤس کی جانب سے چینلز پر بھی اور پرنٹ میں بھی اور ویب سائٹس پہ بھی اس طرح کی چیزیں آئیں کہ جیسے سپریم کورٹ نے حکم دیا ہو کہ یہ جو توہین قرآن یا توہین رسالت سے متعلق دفعات ہیں وہ ختم کر دیں, گویا اسٹیچوٹ بک سے ختم کریں, قانون سے ختم کریں. ایسا نہیں تھا. وہ تو اس کے متعلق تھا کہ کیا اس ایف آئی آر میں جو دفعات لکھی گئی ہیں تو اس ایف آئی آر میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس پر ان دفعات کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سوال تو یہ تھا. یعنی اس پرٹیکولر کیس میں اس کاغذ سے ان دفعات کو نکالیں, قانون سے نہ نکالیں. قانون سے تو نہیں نکالا جا سکتا تھا. لیکن رپورٹنگ سے رپورٹنگ اس طرح ہوئی, اور نہیں بلکہ اس طرح کہا گیا تھا کہ دفعات نکالنے کا حکم دیا, تو اس سے تاثر ملا کہ گویا قانون ہی انہوں نے ختم کر دیا. توہین قرآن کی سزا, توہین رسالت کی سزا ختم کر دی. تو اور پھر ظاہر ہمارے لوگ تو تحقیق پوری کرتے بھی نہیں ہیں. کوئی کہے کہ فلاں آپ کا کان اڑا کے لے گیا تو لوگ کوے کے پیچھے بھاگتے ہیں, کان نہیں دیکھتے کہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو یہ بہت افسوسناک پہلو ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ بغیر تحقیق کیے کیسے ہم سنی سنائی بات پھر آگے بڑھاتے ہیں. پھر اس پر ظاہر معاملات بھی ایسے سینسٹیو ہیں کہ اس میں پھر عوامی رد عمل بھی بہت شدید آ جاتا ہے. یہ مذہبی معاملہ حساس ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور بڑی اہم باتوں سے, بہت سارے رازوں سے پردہ بھی اٹھایا ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیا ہے. تو بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا.